اس واقعے کو امام حنبل نے نقل کیا ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور وہ عورت اس قدر روئی، میرا جی بھی بھر آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں کیونکہ میرا خاوند چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب زہر نہ ہو، خواہ مانوی کوئی سبب ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یہ غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کے اثر سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے زہر اسباب کا اثر ان پر زہر ہوتا ہے، اس میں ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کا دخل نہیں بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جب کیا آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر سورۃ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک دانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی در منصور اور شبہات حدیث میں موجود ہے۔ ابن عمیر نے حشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی زریق کے یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہو کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس، وہ دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے اسے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ وہ بولا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں، اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے اور نر کھجور کے گابے کے ریشے میں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ ذی عروان کے کنویں میں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہ دیا، یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالی نے ٹھیک کر دیا ہے، اب مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد 2 متات الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس عورت نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب
رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گل بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہی یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ تو پھر پودا نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں؟ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کی والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ فاروت ماروت کو اللہ تعالی نے خیر الشر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا۔ وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتی اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نام تھا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی موتا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سخت بیمار ہو گئی تھی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس عورت نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مدبرہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاکت کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کی مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدورہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات و فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کون، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی تھی۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آیت تخیل نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ تو بلا شک اللہ تعالی اور اس کے رسول اور دارالآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اہل افق کے بہتال سے بری کر کے ان کی بارات وہی نازل فرما دی تھی جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور اللہ تعالی نے یہ شہادت دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مغفرت اور رزق کے کریم کا وعدہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا تھا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالی نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں میں سے اس کی بنا پر کتنی فضیلت و منقبت حاصل ہوئی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک پر کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے تو اللہ تعالی اس سے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تحفے تحائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اپنی محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر و پسینہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے اس آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ ورد پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص 500 بار پڑھے اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں محل مل جاتا ہے اور ان پر یا ان کی اولاد پر کوئی جادوئی اثرات نہ ہوں گے۔ جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے اس کی قبر اللہ تعالی بہت وسیع فرما دیتا ہے، ان کو فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے اور ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔